بسم اللہ الرحمن الرحیم واما العام فنوعان، اور بہرحال عام کی دو قسمیں ہیں۔ عام کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ پھر شروع سے آئیے آپ، سب سے پہلے جو ہے معنی موضوع کی بحث میں خاص کا ذکر کرے تھے، خاص کی تعریف کی گئی، قسمیں بیان کی گئی، پھر اس کے بعد عام کی تعریف کی گئی، اس کی قسمیں بیان کی گئی۔ قسمیں کیا بیان کی گئی؟ نہیں بیان کی گئی تھی۔ پھر خاص کا حکم بیان کیا گیا، اس کی تفریعات ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی تفریع تھی ثلاثۃ قروء کی، دوسری تفریع تھی کون سی تھی؟ دوسری تفریع قضاء ابن ما فرضنا علیہم کی تھی، اور تیسری تفریع تھی حتی تنکیح زوجا غیر والی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اس کے بعد عام کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ عام کی تعریف تو کر دی گئی ہے نا۔ عام کسے کہتے ہیں؟ مجموعے کو شامل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ قسمیں بہت اہم ہیں، جن کا تعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو مبادئ الاسم میں پڑھایا گیا تھا کہ عام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عام غیر مخصوص من البعض، دوسرا ہے عام مخصوص من البعض۔ غیر مخصوص من البعض کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عام ذکر کیا جائے جن میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ ہے عام مخصوص من البعض، ایسا عام ذکر کیا جائے جس میں سے کسی کو خاص کر لیا جائے۔ بیان کرنے کے بعد پھر عام کا حکم بیان کریں گے، کیونکہ یہ دو عام ایک جیسے نہیں ہیں۔ ارے میاں نے دب جا رہا ہے، رو سیدھا رکھو اس کو، ایک طرف جھک جا رہا نا، ڈبا دب جا رہا، دیکھو ڈبا ٹوٹ جا رہا، صحیح کرو۔ تم اس کو پکڑے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا۔ تم جس کو پکڑ رہے نا وہ پکڑنے کی چیز نہیں ہوتی۔ ارے وہ دب کے ٹوٹ جا رہا ہے، رو دب کٹ کر دو، فائل کٹ کر دو۔ تو عام کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان دونوں کی ہر ایک کی الگ الگ جو ہے تعریف کی جائے گی اور اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو عام کی دو قسمیں ہیں، عام خص عن البعض و عام لم يخص عنه شيء۔ ایک عام وہ ہے جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے، اور دوسرا عام وہ ہے جو نہیں خاص کیا گیا اس میں سے کسی چیز کو۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، عام خص عنہ البعض، خاص کیا گیا ہے اس سے بعض کو، مطلب یہ ہے کہ چند عام میں سے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عام ہے جماعت، پوری جماعت ہے نا، یہ عام ہے معنوی اعتبار سے۔ تو میں بولا پوری جماعت آؤ سوائے دو کے، پوری جماعت آؤ سوائے دو کے، تو پوری جماعت عام ہو گئی، وہ دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اس میں حکم سے، یہ مطلب ہے۔ اس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ حکم سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ تو استثناء کرنا یا علیحدہ کرنا یہ سب کیا ہے؟ خاص کیا گیا بولتے اس کو۔ اور وعام لم يخص عنه شيء، اور ایسا عام جس میں سے کسی چیز کو خاص نہیں کیا گیا ہے، یعنی پوری جماعت آؤ بول دیے، علیحدہ کسی کو بھی اس میں حکم میں خاص نہیں کرے۔ تو یہ پہلی قسم یہ ہے عام لم يخص عنه شيء، اس کو بعد میں ذکر کریں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے بعد حکم اس کا پہلے ذکر کر رہے ہیں، جس کو بعد میں ذکر کرے اس کا حکم پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ فالعام الذي لم يخص عنه شيء، دیکھیے وہ عام کہ نہیں خاص کیا گیا اس سے کسی چیز کو، فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة، تو وہ خاص کے درجے میں ہے، منزلہ مانے درجہ، وہ خاص کے درجے میں ہے اس پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں لا محالہ طور پر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہے عام جس میں سے کسی کو علیحدہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کا حکم وہی ہے جو خاص کا حکم ہے۔ اس کا حکم یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے بغیر کسی کمی کے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس پر عمل کرنا ضروری ہے بغیر کسی کمی کے۔ یہاں پر بھی وہی سمجھنا، اگر اس کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آئے تو پھر جمع کیا جا سکتا ہے، یا دیکھیں گے اگر جمع نہیں کیا جا سکتا ہے تو عام کے حکم عام پر عمل کریں گے۔ حکم عام رہتا نا یہاں پر، عام کے حکم عام پر عمل کریں گے، اور بقیہ کیا کریں گے؟ قیاس کو یا خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے پھر،
وہ عام جو کہ نہیں خاص کیا گیا اس سے کوئی چیز کو، تو وہ خاص کے درجے میں ہے، اس پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں لا محالہ طور پر، لا محالہ معنی یقینی۔ وعلى هذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا اذا قطع ید السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب الضمان، اچھا لا يجب علیہ الضمان، نہیں واجب ہوتا اس پر ضمان۔ اب اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، عام کے حکم پر ایک مثال دے رہے ہیں۔ کیا ہے عام کا حکم؟ وہ قطعی ہے، کیا بولنا اپن؟ قطعی ہے، اور وہ اپنے مورد پر ایسا محمول ہوگا کہ اس میں کبھی کسی کمی کیے بغیر عمل کرنا اس کے حکم عام پر ضروری ہے، بغیر کسی کمی کے اس کے حکم عام پر عمل کرنا ضروری، کتاب اللہ کے جو عام ہوتا ہے وہ۔ تو اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، مثال ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ جزاء بما میں جو ما عام ہے وہ لیتے ہیں، من اور ما عام ہے، بولے نہیں بولے؟ لفظاً بھی ما عام ہوتا ہے، معنن بھی معنی عام ہوتا ہے۔ مسلمون اور مشرکون لفظاً عام ہے کہ واو نون جمع پر دلالت کرتا ہے، من اور ما معنن عام ہے، معنن عام ہے، قوم رہتن بھی جیسا ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو وہ بھی جو ہے افراد کثیرہ پر دلالت کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ تو اب یہاں پر جو ہے آیت دیکھو، پہلے میں اس آیت کا پہلے آپ کو جو ہے مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اندر مسائل کیا ہیں وہ بیان کرتا ہوں، پھر یہ عام اس پہ کیسا مثال دے رہے ہیں وہ بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما، تو کاٹو تم ان دونوں کے ہاتھوں کو، کاٹو تم ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ انہوں نے کمایا، جزا میں نے بدلہ ہے، ما بولے تو جو کچھ، کسبا اس نے کمایا۔ یہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو لایا ہے چور اور چور مرد ہو یا عورت، ان کی سزا کے حکم کے بارے میں، ان کی سزا کے بارے میں۔ تو سزا تو یہ بیان کر دی گئی کہ چوری کرنے والے پر اگر جرم کا ثبوت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹو، سمجھ میں آئے گا نا سب؟ پھر اس کی بعد اس کی وجہ بیان کی، جزاء فاقطعوا ایدیہما جزاء، یہ بدلہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے، سزا کے طور پہ ہے، بیما کسبا، اس کا جو کچھ کے ان دونوں نے کمایا، کسبا تسنیہ مذکر کا صیغہ، جو کچھ ان دونوں نے کمایا، یہ وجہ بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد مسئلہ سنو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے چوری کی اور چوری کا سامان تھوڑا موڑا رہے تو جو ہے سزا نافذ نہیں ہوں گی، بلکہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ وہ 10 درہم کے برابر ہونا چاہیے، 10 درہم کے، تب جا کے جو ہے جرم کا ثبوت ہو تو سزا میں ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ دوسری کچھ بھی سزا دے کے بھجا دیں گے، سمجھ میں آ گیا؟ چھوٹی موٹی چوری پہ چپل چورا ہاتھ کاٹ دو، ٹفن چرا کے کھا لیا روٹی ہاتھ کاٹ دو، ایسا نہیں رہتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب مسئلہ سنو، مسئلہ ہے کہ کوئی ایسی بڑی چیز کسی نے چرا لی، وہ بڑی چیز چرا کے لے جا کے اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنے گھر میں رکھ لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جو ہے چور پکڑا گیا، اس کے اوپر مقدمہ چلا، جرم ثابت ہوا، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد اگر وہ چیز جو اس نے چرائی ہے، وہ اس کی 3 صورتحال ہو سکتی ہے، یا تو چرا کے انہیں جو ہے اس کو کھا لیا ہوگا یا خرچ کر دیا ہوگا، ایک شکل، دوسری شکل یہ کہ چرا کے انہیں اپنے پاس محفوظ رکھا ہوگا، دوسری شکل، تیسری شکل یہ ہے کہ چرانے کے بعد انہیں لے گیا لیکن وہاں سے بھی پھر کوئی چرا لیا، یا وہاں سے جو ہے وہ غائب ہو گئی یا ہلاک ہو گیا از خود، انہیں کچھ کرا نہیں۔ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، 3 شکلوں میں 2 شکل کا حکم سیم ہے، تیسری شکل میں اختلاف رہا ہے۔ ایک شکل یہ کہ چرا کے لے جانے کے بعد انہیں کیا کرا؟ اس کو استعمال کر لیا، استعمال کر لیا، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جو ہے اگر وہ خراب ہو گئی، وہ چیز اب ناکارہ ہو گئی، تو اس کا بدل دینا ضروری ہے، اس کا بدل دینا ضروری ہے۔ ہاتھ کٹ گیا ایک الگ ہے سزا کے طور پہ، لیکن وہ چیز اس نے خراب کر دی نا، ضائع کر دی، وہ چیز کا بدل کس کو دینا ہے؟ مالک کو دینا ہے، اس کا عوض یا اس کا مثل بولتے ہیں اس کا مثل دینا ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز وہاں موجود ہے، وہ چیز سونا تھا، سمجھو 1 تولہ سونا لے کے چرا لیا تھا، لے آ کے رکھ لیا اپنے پاس، تو وہ سونا اس کے پاس محفوظ ہے، تو سونا اس سے لیا جائے گا اور لے کر کس کو پہنچایا جائے گا؟ مالک کو پہنچایا جائے گا۔ 2 شکلوں میں ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں، شافعی بھی یہ کہتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ انہیں لے جا کے رکھ لیا تھا، وہاں سے وہ ضائع ہو گئی، وہاں سے ضائع ہو گئی، چوری ہو گیا، یا جو ہے جانور تھا مر گیا،
کچھ بھی ایسا ہوا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اب کیا حکم ہے؟ اب یہاں پر اختلاف رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ فرماتے ہیں، شافعی کچھ فرماتے ہیں۔ شافعی یہ بولتے ہیں کہ جو ہے اگر وہ ضائع بھی ہو گئی اس کے پاس رہ کر وہ ضائع بھی ہو گئی، تو لہذا اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انہیں کیا کرنا، اپنے پاس سے وہ چیز خرید کے اس کو مثل دینا، اس کو مالک کو مثل دینا۔ کون بولتے ہیں؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے پاس رہے تو بھی دینا پڑتا تھا، اگر انہیں کھا لیا تو بھی مثل دینا پڑتا تھا، اس کے پاس رہ کے چوری بھی ہو گیا یا ضائع ہو گیا، انہیں ہلاک نہیں کیا، وہ ہلاک ہو گئی، اس کو کیا بولتے ہیں الفاظ؟ ہلاک ہو گئی۔ استہلکا الگ ہے، ہلاکا الگ ہے۔ استہلکا انہیں ہلاک کیا، ہلاکا بولے تو ہلاک ہو گئی۔ اگر وہ ہلاک ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی، تو بھی انہیں کیا کرنا، جیسا یہ دونوں شکلوں میں دینا پڑتا تھا ویسے مثل دینا۔ امام شافعی فرماتے، احناف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور دوسرے حضرات، کہ جو ہے اگر جو موجود ہے اس کے پاس تو دے دینا ہے، وہ اس لیے ہے کہ مالک ہے، مالک کو تو اس کی چیز دینا۔ ہاتھ کٹ گیا، چوری کی سزا ہو گئی، لیکن چیز اس کی، اس کو دے دینا۔ یا انہیں استعمال کر لیا تو بھی دے دینا لا کے، کیونکہ ہاتھ گڑا ہے، وہ تو چوری کرنے کی سزا ہو گئی، اور وہ چیز استعمال کرنے کی وجہ سے، اس کی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی چیز اس کو دینا، اس کی چیز اس کو دینا۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ضائع ہو گئی، انہیں استعمال کرا کیا؟ نہیں کرا، انہیں استعمال نہیں کرا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس موجود ہے کیا؟ نہیں ہے، نہ اس کے پاس موجود ہے نہ استعمال کرا، تو پھر اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جو حرکت کرا اس کی سزا تو اس کو مل گئی، انہیں جو حرکت کرا ہے اس کی سزا تو مل گئی۔ کیا ہے؟ ہاتھ کٹ گیا، اس کے علاوہ کچھ کرا، انہیں کچھ بھی نہیں کرا، کھایا وہ چیز نہیں کھایا، وہ چیز اس کے پاس ہے نہیں ہے، جب وہ چیز اس کے پاس بھی نہیں ہے، انہیں کھایا بھی نہیں، انہیں جو حرکت کرا تو اس کی سزا مل گئی۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جزام بما کسبا، جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ حرکت اس نے کیا، کیا حرکت کیا؟ چوری کرا، لے جایا، رکھ دیا، ختم۔ اس پوری حرکت کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کو ہاتھ کٹنا ہے، ہاتھ کٹ گیا، بات ختم ہو گئی۔ مثل دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ماں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا جو بھی جرم ہے اس کی سزا میں صرف ہاتھ کٹنا ہے۔ بولیے، ہاتھ کٹ گیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر اب یہ سوال کر سکتے ہو لوگ، تو اگر وہ چیز رہ گئی تو بھی چھوڑ دینا تھا، پھر وہ چیز رہ گئی تو بھی چھوڑ دینا تھا، یا وہ چیز کھا لی تو بھی چھوڑ دینا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چیز رہ گئی تو اس کا مالک کون ہے؟ جو پہلا مالک ہے نا، وہی موجود ہے نا، تو کسی بھی چیز کو اس کے مالک کو پہنچانا ہے، اس واسطے پہنچاتے ہیں۔ اگر انہیں کھا گیا تو اس کو دے اس واسطے نہیں بولتے کہ چوری کر کے کھایا، بلکہ اس واسطے بولتے کسی کی چیز کھا لیا، کسی کی چیز کھا لیا تو اس کی چیز اس کو لا کے دینا ہے، کسی کی چیز کھا لیا تو اس کی چیز اس کو لا کے دینا ہے۔ اب فرق ایک ہی شکل میں یہاں رہا کہ انہیں چوری کر کے کھایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، رکھا ہوا، چوری کر کے رکھا، دوسرے کی چیز اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس رکھنے کے عوض میں اس کو دے دینا تھا، لیکن وہ چیز وہاں سے چلی گئی، تو انہیں کیا کریں گے؟ تو مجرم نہیں ہے، انہیں تو اس کو بھگایا نہیں، انہیں تو اس کو بیچا نہیں، توڑا نہیں، پھوڑا نہیں، لہذا انہیں اس کا جو ہے بدل نہیں دے گا۔ یہ کہاں ثابت ہوا؟ کتاب اللہ کے ما جزام بما کسبا میں جو ما ہے اس سے ثابت ہوا ہے۔ اصل میں وجہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ پہلے بات سنو، ایک ہے غصب، ایک ہے چوری، ایک ہے غصب، ایک ہے چوری۔ غصب کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز چھین لینا، وہ کیا ہے؟ غصب۔ اگر میں کیا کرا، آپ کی چیز چھین کے لے کے چلا گیا، کیا میرا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ 1 تولہ نہیں، 10 تولے سونا لے گیا میں، تو میرے ہاتھ میں سے چھین کے، تو میرا ہاتھ کاٹا جاتا؟ نہیں کاٹا جاتا، سمجھ میں آ گیا؟ بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ اگر وہ چیز میں لے کے چھین کے لے جا کے اپنے پاس رکھ لیا، میرے کو پکڑا جاتا ہے، میرے سے جو کیا کیا جاتا ہے، وہ چیز لی جاتی ہے، لے کر دے دی جاتی ہے، اور زیادہ تر میرے کو 2-4 جوتے مارے جاتے ہیں، ایسا کیوں کرا بول کے، ہاتھ تو نہیں کاٹا جاتا نا۔ غصب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی چیز لے جاتا ہے، لے جا کر اس کو اپنی ملکیت میں سمجھ کر رکھ لیتا ہے، حالانکہ اس کی ملکیت میں ہوتی ہے، مگر ایک بات یاد ہو، ایک ہے ملکیت اور ایک ہے قبضہ، مگر قبضہ اس کا رہتا ہے، آپ سے کوئی چیز میں لے کے چلے گیا تو ملکیت تو آپ کی ہے، لیکن قبضہ کس کا ہے؟ میرا۔ تو اب اس کے بعد میرے قبضے میں رہی چیز تو میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اگر میں کھا لیا تو بھی بدل دینا ہے، اگر میں اس کو جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے تو وہی دے دینا ہے، اگر میں اس کو استعمال نہیں کرا، خالی رکھا ہوا تھا لیکن وہ چوری ہو گئی وہاں سے، یا وہ ضائع ہو گئی، تب بھی اس کو بدل دینا ہے، کیونکہ میرا قبضہ تھا، میرے قبضے کی وجہ سے وہاں پہ دینا،
احناف یہ کہتے ہیں. کہاں پر؟ غصب میں. کیونکہ غصب میں چوری کا ہاتھ کاٹنے کے جیسا کوئی قصہ نہیں ہے. وہاں پر چیز کی بحث ہے. وہ چیز چونکہ میری ہے دے دینا ہے, میرے قبضے میں ہے دے دینا ہے. ضائع ہو گئی تو بھی دینا ہے کیونکہ قبضہ میرا تھا, میرے قبضے سے چیز ضائع ہو گئی لہذا دینا. پھر چوری میں کیوں فرق ہے؟ چوری میں فرق یہ ہے کہ وہ چیز در حقیقت چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے نا تو آدمی کی ملکیت تو رہتی ہے, آدمی کی ملکیت تو رہتی ہے, لیکن جیسے انہوں نے چوری کر لیا تو وہ چیز جو آدمی کی ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. وہ چیز جو ہے آدمی کی ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. سمجھو اس کو غور سے. وہ چیز کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. اب اللہ کی ملکیت سے گویا کہ اس نے جو ہے مطلب چوری کرنے سے تھوڑی دیر پہلے, چوری کرنے سے 1 سیکنڈ پہلے وہ چیز آدمی کی ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. اب اللہ کی ملکیت میں اس نے جو جرم کیا ہے اسی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. اس نے اللہ کی ملکیت میں جرم کیا ہے اس واسطے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. بندے کی ملکیت سے اگر چراتا تو ہاتھ کاٹنے کا کوئی مطلب نہیں تھا. بندے کو کیا چاہیے تھا؟ 2 آنکھ 2 کان 2 ناک, 1 ناک. بندے کو کیا چاہیے تھا؟ چنانچہ ایسے ہوتا نا, اگر کوئی آدمی سمجھو اسلامی عدالت ہے, اسلامی ملک ہے, اس میں سے ان کی کوئی چیز چرا کے کوئی آدمی لے کے چلا گیا, بعد میں پتا چلا وہ چور ہے اور وہ چیز اس کے پاس موجود ہے, تو انہوں قاضی صاحب کے پاس جا کے بولتے کہ بھائی اس کا ہاتھ مت کاٹو, میری چیز مل گئی. تو بس بولتے نہیں بولتے, ہر آدمی وہی بولتا نا بھائی اس کا ہاتھ مت کاٹو, مگر وہاں پر اللہ کا حکم نافذ ہوگا. اگر آپ روکے بھی تو نافذ ہوگا, اگر آپ منع کرے بھی تو کیوں نافذ ہوگا بھائی؟ اللہ کی ملکیت میں چرایا, انہیں جرم کس کا کرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے جرم کیا ہے, لہذا اس واسطے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا. تو اب اسی مسئلے کو یہاں پر آپ سمجھیں گے, اللہ کی ملکیت سے کیا کیا اس نے؟ چرایا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. ٹھیک ہے, بات اس کی سزا وہی ختم ہو گئی. اب وہ چیز اس کے پاس موجود ہے تو اس کا اصل مالک کون ہے؟ سابقہ مالک ہی سے نا, لہذا اس کے پاس وہ چیز ہے تو اس کو دے دینا ہے, اس کے پاس ہے تو وہ چیز اس کو دے دینا ہے. اگر انہیں کھا لیا تو لے جا کے رکھنے کے بعد سابقہ مالک کی چیز کھایا, لہذا وہ چیز اس کو دینا ہے. کھایا بھی نہیں اور جو ہے رکھا بھی نہیں, بلکہ ضائع ہو گئی. ضائع ہو گئی تو کیا ضائع ہو گئی؟ یہاں پر اللہ کی ملکیت ضائع ہو گئی, اللہ کی ملکیت ضائع ہو گئی. یہاں پر اب اس کی ملکیت کا قصہ باقی نہیں ہے. انہیں اگر کچھ کرتا تھا تو اس کی ملکیت ثابت ہوتی تھی, یعنی پرانے مالک کی ملکیت کب ثابت ہوتی تھی؟ کچھ کرتا تھا تو. اب انہیں کچھ کرا ہی نہیں نا بھائی, انہیں کچھ کرا ہی نہیں. جو بھی جرم کیا تھا اللہ کی ملکیت میں, اس جرم کی سزا اس کو مل گئی, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. بس اس ایک مسئلے میں اختلاف رائے ہے, اور اس اختلاف کو احناف ثابت کہاں سے کرتے ہیں؟ جزام بیما کا سبب سے ہی ثابت کرتے ہیں. اس کو سمجھ میں آیا؟ پھر کل آگے پوچھو یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, بہرحال عام 2 قسمیں, ایک عام جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا, اور ایک عام جس سے کسی چیز کو خاص نہیں کیا گیا. وہ عام فالعام الذی لم یخص عنہ شیء فهو بمنزلۃ الخاص, وہ عام جو کہ نہیں خاص کیا گیا اس سے کسی چیز کو, وہ خاص کے درجے میں. خاص کے درجے میں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حکم خاص جیسا ہے. کیا بولنا؟ پورے خاص نہیں بن جاتا, ہاں, اس پر عمل کے لازم ہونے کی حق میں لامحالہ طور پر. وعلی ھذا قلنا, اسی بنا پر ہم نے کہا اذا قطع ید السارق, دیکھو وہ تینوں میں سے ایک ہی شکل ہوتی ہے, بقیہ 2 شکلیں میں بیان کرا. جب کاٹا گیا سارق کا ہاتھ, جب کاٹا گیا یعنی چور کا ہاتھ, بعد اس کے کہ مسروق ہلاک ہوئی ہے اس کے پاس, بعد ما سرق ہلک المسروق, مسروق مانے چوری کی ہوئی چیز, مسروق بولے تو بعد اس کے کہ جو ہلاک ہوئی ہے مسروق اس کے پاس, لا یجب علیہ ضمان, نہیں واجب ہوگا اس پر ضمان. ضمان مطلب بدل, وہی ہلاک ہوئی سے چیز کا بدل. لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق, اس لیے کہ کاٹنا, اس لیے کہ کاٹنا, ہاتھ کاٹنا بدلہ ہے وہ تمام کا, وہ تمام کا جو کہ سارق نے اس کو کمایا, جس کو سارق نے کمایا. لفظی ترجمہ جو کہ اس کو کمایا سارق نے, مفہومی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ کاٹنا اس تمام کا بدلہ ہے جو کچھ کہ سارق نے کمایا, جو کچھ کہ سارق نے کمایا مطلب کیا. فإن کلمۃ ما عام, اس لیے کہ کلمہ ما عام ہے, اس لیے کہ ما عام ہے شامل کرتا ہے اس تمام کو, شامل کرتا ہے تمام کو جو سارق سے پایا گیا ہے, پایا گیا ہے. یعنی سارق سے کیا کیا پایا گیا؟ چوری کرنا پایا گیا, لے جا کے رکھنا پایا گیا, اس پورے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا, بس اتنا. وبتقدیر ایجاب الضمان, اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اس کو مغصوب پر قیاس کر کے,
مغصوب جو مثال دیا میں بعد میں، مغصوب پر قیاس کر کے اس کو وہ بولیں گے اس پر بھی ضمان واجب ہے، تو اس پر جو ہے اس کے جرم پر دو سزائیں ہو جائیں گی، اس کو اس کے جرم پر ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہو گئی، زبان دینے کی بھی سزا ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہو گئی، زبان دینے کی سزا میاں غصب پر قیاس کر کے بولو، اگر اس کو یہ بولے کہ مسروقہ چیز ہلاک ہو گئی تب بھی انہیں لا کے دینا بولیں گے، کس کو؟ چور کو، تو اس پر کیا ہو جائیں گا؟ جو کچھ اس نے کمایا اس پر دو سزا ہو جائیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس نے کمایا اس پر ایک ہی سزا مقرر فرمائی ہے، کیا ایک سزا؟ ہاتھ کاٹ کوئی۔ تو مغصوب پر قیاس کرنا آپ کا غلط ہے، کیونکہ مغصوب میں مسئلہ الگ تھا نا، مغصوب میں ہاتھ کاٹنے کا نہیں تھا، مقصود میں صرف جو ہے چیز لے جانے کا تھا، رکھ لینے کا تھا، وہ ہلاک ہو گئی تو اس کا بدل دینے کا ہے، کیونکہ اس کے قبضے سے ہلاک ہوئی نا، وہ کس کے قبضے سے ہلاک ہوئی؟ غاصب سے، مالک سے کہاں رہی، غاصب کے قبضے سے، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اور ضمان کو واجب کرنے کے مقدر ماننے میں، وہ بھی تقدیری ایجابی ضمانی، ضمان کو واجب کرنے کے مقدر ماننے میں، مقدر ماننے میں مقرر کرنے میں، سمجھ میں آ گیا نا سر؟ تو ہوگا بدلہ وہ مجموعہ، ہوگا بدلہ وہ مجموعہ، جزا کیا ہو جائے گا؟ مجموعہ ہو جائے گا، کون سا؟ ہاتھ کاٹنا بھی ضمان دینا بھی۔ ولا يترك العمل به بالقياس على الغصب، نہیں چھوڑا جائے گا اس پر عمل غصب پر قیاس کرنے کے ذریعے، غصب پر قیاس کر کے کتاب اللہ کا جو ما عام ہے اس پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بس چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔